لوگ حکومتی احکامات کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں. عام طور پر نوجوان گھر سے باہر نکل جاتے ہیں, مرد حضرات گھر سے باہر نکل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے حکومت کو مسلسل شکایت ہو رہی ہے. اور یہ بات کہنا کہ نوجوانوں میں یہ وائرس پھیلتا ہے, اس پر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی نوجوانوں میں واقعی وائرس کم پھیلتا ہے یا زیادہ پھیلتا ہے. ہم بات کریں گے یحییٰ جعفری سے, جو کہ پاکستان میں کورونا کے صحتیاب ہونے والے پہلے شخص ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو حقائق بتائیں گے کہ حقائق اس حوالے سے کیا ہیں. یحییٰ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کی نہ تصویر چلائی جائے نہ ہی آپ ویڈیو پر آنا چاہ رہے ہیں, مگر آپ پھر بھی عوام کے سامنے اپنی صورتحال رکھنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی کیا ہوا؟ آپ ایران میں تھے, وہاں آپ کی طبیعت خراب ہوئی, آپ نے حجامت کرائی تھی, پھر آپ پاکستان آئے, کیا ایگزیکٹلی ہوا پورا بتائیے گا. 18 فیبروری کو میری فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سمٹمز آئے, جس میں شدید ہیڈ ایک تھا اور ویکنیس تھی, فیور تھا, نوزیا تھا اور وامٹس ہوئی تھی. اس کے علاوہ جب میں پاکستان آیا 20 فیبروری کو تو ایئرپورٹ پہ مجھے نہ فیور تھا اور کوئی اور سمٹم نہیں تھا. تو جو انہوں نے تھرمل گن سے مجھے چیک کیا تو میں بالکل کلیئر پایا اور پھر میں گھر چلا گیا. پھر میں نے ایک فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بلڈ سی بی سی کرا لیں. ویری نیکسٹ ڈے ڈاؤ ہاسپٹل گیا, وہاں پہ میں نے بلڈ سیمپلز دیے جس کی رپورٹ جو ہے وہ مور دین پرفیکٹ آئی. پھر میں بھی مطمئن ہو گیا کہ مجھے ایسا کوئی وائرس نہیں ہوگا, تو میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی. آنے کے 5 ڈیز کے بعد میں یونیورسٹی میں تھا 25 کو کہ مجھے سمٹمز دوبارہ سے آئے, مگر بہت مائنیوٹ لیول پہ. تو میں پھر دوبارہ ڈاؤ ہاسپٹل گیا سیم ڈے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کی ابھی فیسلٹی نہیں ہے, آپ آغا خان چلے جائیں. پھر مارننگ میں اگلے دن آغا خان گیا تو انہوں نے میرا ٹیسٹ کیا جو کہ پھر پازیٹیو آیا. اور آپ کو کیا علامات ہوئی تھی؟ سمٹمز میں مجھے ہیڈ اسپننگ تھی, چکر تھے, ویکنیس تھی اور ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے, بخار تھا, وامٹس تھی, نوزیا تھا. مطلب ویسے ہی لوگ بہت زیادہ اس کو نان سیریس لے رہے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ جوان ہے تو کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کیونکہ 22 سال کے جوان آدمی ہیں, آپ بتائیے گا کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ بالکل کنٹرول سے باہر ہے فیلنگ, پہلے کبھی نہیں ہوا, یا آپ کو کنٹرول میں فیل ہو رہا تھا جو کچھ وائرس ہونے کے بعد آپ کی فیلنگ تھی؟ ایگزیکٹلی جب فرسٹ ٹائم آئے تھے تو مجھے یہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے, اور اس وقت میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس موقع پہ ہمت اور حوصلہ ملے. پھر جب پاکستان میں دوبارہ دوسری دفعہ سمٹمز آئے اس وقت بہت مائنیوٹ لیول پہ تھے, وہ انڈر کنٹرول تھے. اور جب ایک دفعہ ایران میں خراب ہوئی, پھر پاکستان میں آ کے خراب ہوئی, اس کے درمیان آپ یونیورسٹی بھی چلے گئے تھے, ایئرپورٹ آنے تک کیا آپ کی طبیعت تھی اس وقت؟ جب پاکستان آیا ایئرپورٹ پہ تو میری طبیعت نارمل تھی, نہ مجھے فیور تھا نہ مجھے کف تھی, اور بس وامٹ کی فیلنگ تھی, وہ جہاز کے اندر رہی تھی مجھے. اور اس کے بعد جو کوارنٹین میں آپ گئے وہ ٹائم آپ کا کیسا گزرا؟ وہاں آپ کی طبیعت کیسے رہی, کیسے آپ کا خیال رکھا گیا؟ جب مجھے کوارنٹین کیا تو ڈاکٹرز نے سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کیا, یعنی کہ جو سمٹمز تھے انہیں کیور کرنے کی کوشش کی, اور میرا فریکوینٹلی وہ سارا ہیلتھ کیئر کا جو وہ ہے ریکارڈ کرتے تھے, فیور, بلڈ پریشر, آکسیجن لیول, چیسٹ ایکس ریز. تو الحمدللہ میں کیونکہ جوان تھا اور مضبوط, میری امیون سسٹم مضبوط تھا, تو وائرس نے میرے لنگس کو افیکٹ نہیں کیا تھا, تو نمونیا اور کوئی اور پرابلم نہیں تھا. تو اس کے علاوہ 10 ڈیز مجھے کوارنٹین میں رکھا, مجھے مانیٹر کیا مسلسل, اور کوشش یہ کی گئی کہ میری امیونٹی کو بوسٹ کیا جائے. ہیلدی فوڈ, جوسز, فروٹس دیے گئے. اس کے علاوہ ڈاکٹرز نے وارم بات لینے کا کہا تھا. یہ بڑی عام بات ہے کیونکہ اب لوگ کوارنٹین سے بھاگنے کے لیے اکثر ٹیسٹ بھی نہیں کرا رہے ہیں, اور یہ بڑی عجیب اس وقت صورتحال ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوارنٹین میں جانے کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ نہیں خراب ہوئی, جس طریقے سے آپ کی امیونٹی لیول کو بہتر رکھا گیا وہاں پر؟ نہیں, اس کے بعد بالکل زیادہ طبیعت خراب نہیں ہوئی. اس کے بعد طبیعت تقریباً انڈر کنٹرول تھی اور نارمل تھی, بالکل نارمل فیل کر رہا تھا. مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میرے اندر وائرس ہے. اچھا, تو آپ تو کیونکہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایران سے آئے, اس کے بعد یونیورسٹی بھی چلے گئے, تو آپ گھر والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں گے, یونیورسٹی میں دوستوں کے ساتھ ملے ہوں گے, تو سب کے پھر ٹیسٹ ہوئے اس کے بعد؟ جی ایگزیکٹلی, جیسے ہی میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو گورنمنٹ کی جو آفیشلس تھے ان کی کالز آئیں مجھے, انہوں نے سارا مجھ سے ڈیٹیل لیا کہ آپ کن کن لوگوں کے ساتھ گئے تھے, آپ فرینڈس کون کون سے تھے یونیورسٹی میں, سارے فرینڈس کا نمبر لیے,
اور گھر والوں کو رات کو گورنمنٹ کی ٹیم لے گئی تھی ہاسپٹل, انہوں نے انہیں کوارنٹین کر دیا, اور جن جن لوگوں سے میں ملا تھا میں نے جو ڈیٹیلز دی انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ود ان 1 اور 2 days ان سب کو لوپ میں لے لیا تھا. اور ان سب کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے؟ الحمدللہ سب کے نیگیٹو آئے. مطلب اور حکومت کی طرف سے صحیح طریقے سے سارے کے سارے کیسز پر فالو اپ کیا گیا, جتنے جو آپ کے بعد ہوا آپ کے ساتھ صحیح فالو اپ کیا گیا؟ ایگزیکٹلی, حکومت نے بہت اچھا کام کیا اور بہت ٹائملی رسپانس کیا. مطلب اب ظاہر ہے کورونا کے حوالے سے حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, حکومت کو بھی شکایت ہوتی ہے, عوام سنتے نہیں ہیں. آپ پہ جو گزری ہے اور آپ ایک جوان آدمی ہیں, آپ متاثر ہوئے اس سے, آپ کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے عوام کو؟ جی میں لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ حکومت کے آرڈرز کو سنجیدگی سے لیں, سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں, ہاتھ مسلسل دھوئیں اور ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم پاکستانی اس وائرس کو شکست دیں گے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, صحت یاب ہوئے ہیں پاکستان کے. میں پہلے وہ پیشنٹ تھے اور یحییٰ جعفری, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال بھی رکھا گیا, کوارنٹین میں بھی وہ گئے. اور یہ جو تاثر ہے کہ آپ اگر بیمار ہو گئے ہیں, آپ جوان ہیں, آپ بیمار نہیں ہوں گے, اس لیے آپ اس کو بہت زیادہ لائٹلی لیں, تو حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے 24% افراد کی عمر 21 سے 30 سال کے درمیان ہے. اسی طرح کراچی سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق اس وبا سے سب سے زیادہ 31 سے 40 سال تک کی عمر کے لوگ متاثر ہیں, جن کی تعداد 33 ہے. اسی طرح 21 سال سے 30 سال تک کی عمر کے لوگوں کی تعداد 31 ہے, جبکہ 41 سے 50 سال تک کی عمر تک کے 15 افراد کورونا سے متاثر ہیں. اسی طرح اگر امریکہ میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی عمروں کا جائزہ لیا جائے تو CNN کے مطابق نیو یارک میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد پورے امریکہ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے, اور اس میں بھی زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے, جس نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا ہے کہ کورونا وائرس بوڑھے اور کمزور افراد کو متاثر کرتا ہے. اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ابتدائی ٹیسٹنگ ڈیٹا کے مطابق کورونا وائرس سے نیو یارک شہر کے نوجوان محفوظ نہیں ہیں. 18 سے 44 سال کی عمر کے درمیان 46% لوگوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں, جبکہ امریکہ کی سطح پر جو 12% مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں, ICU میں ہیں, ان کی عمریں 20 سے 44 سال کے درمیان ہیں. یعنی جو جوان لوگ ہیں 20 سے 44 سال تک کی عمر کے, ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی اس وائرس سے کہ وہ ICU میں ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوان افراد کورونا وائرس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. امریکی اخبار کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلنے کے ابتدائی مرحلے میں جوان لوگوں میں حکومت کی جانب سے سماجی دوری اختیار کرنے سے متعلق دی گئی گائیڈ لائنز کو جوان لوگوں نے نظر انداز کیا. ریسٹورانٹس اور بارز میں جانے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. نوجوانوں کے اس رویے کی وجہ سے حکام کو سخت اقدامات اٹھانے پڑے, جس کے تحت ریسٹورانٹس, اس کے علاوہ بارز اور جم سمیت اس طرح کے عوامی مقامات بند کر دیے گئے. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ وائرس پہلے سے بیمار اور 60 سے زائد عمر کے افراد کو زیادہ متاثر کرتا ہے, مگر نیو یارک میں کورونا وائرس نے نوجوانوں کو بڑی تعداد میں متاثر کیا ہے. اسی طرح کورونا وائرس کو پھیلانے کی وجہ بچے بھی ہو سکتے ہیں. جو نظر نہ آنے والے وہ کیریئرز ہیں جن میں خود تو بیماری کی علامات کم ظاہر ہوتی ہیں, مگر وہ غیر ارادی طور پر اس وائرس کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. حالانکہ نوجوانوں کی طرح بچوں سے متعلق بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے اس وائرس سے متاثر نہیں ہوتے, مگر وہ پھیلاؤ کا سبب ضرور بن سکتے ہیں. تو نوجوان بھی اور بچے بھی اس میں اگر ان پہ خود اثر نہیں ہوگا تو وہ کیریئرز ہوں گے اور اپنے گھر والوں کو متاثر کریں گے. اس حوالے سے برطانوی اخبار گارڈین میں چینی ریسرچرز کی ایک تحقیق شائع ہوئی ہے, جس کے مطابق چین کے ماہرین نے 2000 سے زائد بچوں پر تحقیق کی. ان میں کورونا سے متاثرہ اور مشتبہ بچے شامل تھے. تحقیق کے مطابق ان میں سے آدھے سے زیادہ بچوں کو صرف ہلکی سردی لگ رہی تھی یا پھر وائرس کی کوئی بھی علامات نہیں تھی, جبکہ 5% کے قریب بچوں میں کورونا وائرس کی شدید علامات پائی گئی. تحقیق کے مطابق 1 سال سے کم عمر بچے زیادہ خطرے میں تھے. اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر بچوں میں کورونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی, بس وہ مشتبہ تھے. اس تحقیق سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ بچوں میں زیادہ تر انفیکشن معمولی نوعیت کا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسکولز کی بندش اس وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کا مؤثر طریقہ ہے, کیونکہ بچے اسکول میں ہر روز جمع ہوتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ کوئی نیا انفیکشن لے کر گھر واپس آ جاتے ہیں اور پھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں. ساتھ ہی جو عام تاثر یہ ہے کہ ہم بیمار نہیں ہوں گے, اگر ہو گئے تو ہمیں زیادہ انفیکشن نہیں ہوگا, یا پھر خیال رکھ لیا جائے گا, کوارنٹین میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ بات سامنے آپ کے رہنی چاہیے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ایک جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر نیو یارک ٹائمز میں بتایا ہے ہسپتالوں کا حال, کہ ہسپتال کے اندر کیا حالات ہیں, کس طریقے سے ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے خلاف کیا کارروائی ہوگی, مگر میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کس طریقے سے خیال کریں اور کیا صورتحال ہے. یہ ذرا دیکھیں.